بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج میں آپ لوگوں کا غزل حصہ جو ہے اس کا لیکچر نمبر 2 کے ساتھ ہوں، شعر نمبر 2 کی تشریح کے ساتھ۔ تو آپ لوگوں کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ تفسیری ادب والوں نے، امتیاز صاحب جو ہیں پولیمر پبلیشرز جو ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں میری بہت زیادہ معاونت کی ہے اور میں ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے نوٹس جو تھے ان کو اپنی کتاب کا حصہ بنانے کی خواہش ظاہر کی۔ میں بھی آپ لوگوں کی خواہش کی بنا پر چاہتی تھی کہ ریٹرن فارم میں آپ لوگوں کو میں یہ چیزیں فراہم کروں تاکہ جتنا زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے آپ کو پہنچتا رہے۔ تو اب ہم شعر نمبر 2 پہ چلتے ہیں۔ آگے اس متکبر کے ہم خدا خدا کیا کرتے ہیں، کب موجود خدا کو وہ مغرور خدا را جانے ہے۔ آگے یعنی سامنے اس کے، اور متکبر غرور کرنے والا، خدا را خود کو سنوارنے والا، اپنی رائش و زبائش کرنے والا۔ بیٹا آگے مناسب، یعنی یہ یہاں پہ اصل میں املا کی مسٹیکس آ رہی ہیں۔ مغرور ہوتا ہے خود جو سینہ، یعنی تکبر کرنے والا۔ اب یہ کہ اس کا جب مفہوم دیکھتے ہیں کہ ہم اس محبوب، متکبر یہاں پہ محبوب کو کہا گیا ہے، ہم اس محبوب متکبر کے سامنے خدا کا کیا نام لیں جبکہ وہ اپنے سامنے کسی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اس قدر متکبر ہے، اس قدر متکبرانہ رویے کی وجہ سے وہ کسی کا کچھ نہیں جانتا۔ اب یہاں لفظ شاعر نے خدا کا استعمال کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شاعر محبوب کو ملحدانہ کہہ رہا ہے، یعنی وہ کوئی خدا کا منکر ہے۔ یہاں محبوب پر اس قسم کا کوئی الزام نہیں ہے، بلکہ یہاں لفظ خدا کا استعمال کر کے شاعر نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ دنیا میں کس کو اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتا، کسی کو۔ اور خدا کا لفظ طاقت اور اختیار کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، لہٰذا دنیاوی طور پر جو بھی خود مختار ہے، طاقتور ہے یا صاحب اقتدار ہے، وہ محبوب کی نگاہوں میں ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ بقول شاعر، گدائے عشق ہوں لیکن انا پرست بھی ہوں، گدائے عشق ہوں لیکن انا پرست بھی ہوں، کسی کی شان اگر ہے تو اپنے گھر ہوگی۔ دوسرے معنوں میں دیکھا جائے تو شاعر کہتا ہے کہ اس کا محبوب اس قدر متکبر ہے، اس کے اندر اس قدر غرور و تکبر ہے کہ اس کی وجہ اس کا غرور ہے یا اس کی خوبصورتی ہے یا اس کی مالی حیثیت ہے، اس کے سامنے خدا کا نام لینے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جو شخص اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتا ہو وہ خدا کو کیا جانتا ہے۔ یعنی کسی ایسے شخص کے سامنے جو آپ کی کوئی بات بھی سننے کو تیار نہ ہو تو اس کے سامنے کوئی بھی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آسمان اتنی بلندی پہ جو اتر آتا ہے بھول جاتا ہے زمین پر ہی نظر آتا ہے۔ اگر اسے وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو اس سے مراد صرف شاعر کا محبوب نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد معاشرے کا ہر وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو کوئی خاص چیز سمجھتا ہے اور وہ کسی اور کے روئے کار احترام کرنا نہیں جانتا، یعنی کسی اور کا احترام نہیں کرتا، نہ ہی کسی اور کی رائے کو اہمیت دیتا ہے۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے اس کی اپنی رائے ہی سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اس لیے وہ اپنی انا کے نشے میں چور ہوتا ہے۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں کسی نے درست کہا ہے، قدر رکھتی نہ تھی متاع دل، قدر رکھتی نہ تھی متاع دل، سارے عالم میں میں دکھا لایا۔ اگر اس شعر کو اس تناظر میں دیکھا جائے تو ہم کسی کی منت کرنے کے لیے، کسی کے سامنے اپنی درخواست دینے کے لیے، التجا کرنے کے لیے اس کے سامنے خدا کا واسطہ دیتے ہیں یا خدا کا ذکر کرتے ہیں کہ شاید وہ اس نام کی وجہ سے اپنے رویے میں تبدیلی کر لے، لیکن شاعر کے اندر جو شخص اتنا متکبر ہو اس کے سامنے خدا کا واسطہ دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے، شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے، جس ڈال پہ بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ آج ہم تیسرا جو شعر ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اسی لیکچر میں۔ عاشق سا تو سادہ کوئی اور نہ ہوگا دنیا میں،
عاشق سا تو سادہ کوئی اور نہ ہوگا دنیا میں، جی کے ضیاء کو عشق میں اس نے اپنا وارہ جانے ہے۔ ضیاء نقصان ہوتا ہے اور وارہ فائدہ۔ عاشق جیسا سادہ دل کوئی نہیں ہو جو عشق میں اپنی جان کے ضیاء کو بھی فائدہ سمجھتا ہے۔ اس شعر میں شاعر عاشق کے حوالے سے اس کے دل کی داستان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جتنا عاشق سادہ ہے ویسا کوئی اور دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ وہ عشق میں اپنا نقصان کر لیتا ہے اور اسی نقصان کو اپنا فائدہ سمجھتا ہے۔ یہاں جی کے معنی جان کے ہیں، یعنی وہ جان کے نقصان کو اپنا فائدہ سمجھتے ہیں۔ یہاں جان کے نقصان سے مراد دنیا کی ہر قیمتی چیز کا نقصان ہے، اور چونکہ انسان کے پاس اس کی زندگی، اس کی جان ہی دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، اس لیے شاعر کے نزدیک اس کی جان کا جانا بھی اس کے نقصان نہیں ہے بلکہ فائدے کا کام ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس شعر میں ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ عاشق کے لیے سب سے زیادہ ضروری اور قیمتی چیز محبوب کی خوشنودی ہوتی ہے، اور اگر اس کا محبوب اس کی جان کے چلے جانے پر ہی خوش ہوتا ہے کہ عاشق کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان جس شخص کے لیے زندگی گزار رہا ہو اس کی خوشی اسے ہر لحاظ سے پیاری ہوتی ہے، اور وہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس کا اپنے محبوب کے ساتھ رابطہ تو ہے، چاہے جیسا ہی کیوں نہ ہو۔ گویا عشق کے راستے میں جان کا چلا جانا بھی معنی نہیں رکھتا۔ اگر کوئی چیز اہمیت کی حامل ہے تو وہ محبوب کی خوشی ہے۔ قطع پہنچے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی صحیح۔ عشق کا راستہ ایک ایسا راستہ ہے جس میں نفع نقصان نہیں دیکھا جاتا۔ اگر انسان نفع نقصان کی پرواہ کیے کرے تو وہ عشق کی توہین ہے، لہذا عاشق اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ اس راستے پر جانے سے اسے کیا فائدہ حاصل ہوگا یا نقصان ہوگا۔ اس کے سامنے صرف محبوب کی خوشی ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عاشق کی تمام در قربانیوں کے باوجود ہی وہ اسے مقام اور رتبہ حاصل نہیں ہو سکتا جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ تو یعنی عاشق قربانی دینے کے باوجود نامراد رہتا ہے، حتیٰ کہ اسی عشق میں اس کی جان بھی چلی جاتی ہے، لیکن پھر بھی اس کو خوشی سے برداشت کرتا ہے کیونکہ اس میں محبوب کی رضا ہوتی ہے۔ اس لیے شاعر نے اسے سادہ کہا ہے، اور سادہ شخص وہ ہوتا ہے جو زمانے کے طور طریقوں چالاکیوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ گویا محبوب اپنے رویوں کی وجہ سے اس کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے، عاشق اس کو اپنی سادگی میں اپنے لیے اچھا سمجھ رہا ہے۔ یوں ان کو اعتراف محبت نہیں مگر آیا ہے پھر بھی لب پہ میرا نام دیکھا۔ عاشق کی سادہ دلی کا اندازہ تو اس بات سے ہوتا ہے کہ محبوب وعدہ نبھانے کا عہد کرتا ہے تو وعدہ پورا نہیں کرتا، قسمیں کھاتا ہے تو مکر جاتا ہے، قول و قرار کرتا ہے تو بھول جاتا ہے، انتظار کی سولی پر لٹکاتا ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مرتا ہے یا جیتا ہے۔ وہ یہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ وہ جو تیرے وعدوں پر جیتا تھا اس کا کیا حال ہے۔ اور عاشق کی سادگی دیکھیں کہ وہ پھر بھی اس کو اپنا فائدہ سمجھ کر سینے سے لگا رہا ہے۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے۔ بیٹا یہ آج کے لیے میرا خیال ہے یہی کافی ہے، اور سب سے اچھی بات دیکھیں کہ تفسیری ادب میں آپ کو ہر صفحے کے اوپر ایک اچھی سی بات بھی نظر آئے گی، جو سب سے اچھی بات ہے، کسی کا راز تلاش مت کرو، اگر معلوم ہو جائے تو فاش نہ کرو۔ یہ سب سے ایک اچھی چیز ہے۔ خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کو خوش رکھو۔ اور سب سے اچھی چیز جو مجھے لگی ہے بیٹا، آپ بھی دیکھیے گا، علم ایسا بادل ہے جس سے رحمت برستی ہے۔ تو ابھی آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کو اگلے اشعار کے حوالے سے بات کروں گی۔ تو آپ لوگ بیٹا ابھی دوبارہ پھر میں آپ کو سجیسٹ کرتی ہوں ایک بہترین کتاب کے طور پر، تفسیری ادب کی بک کے طور پر آپ کے امتحانی نقطہ نظر سے، کہ آپ اس کتاب کو مطالعہ کریں۔ اور جن بچوں کے پاس اساتذہ نہیں ہے یا جن بچوں کو پرابلمس ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کسی کی، انہوں نے مجھ سے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ میڈم ہمیں آپ کی سمجھ آ رہی ہے، جیسے کراچی سے ایک بچے نے رابطہ کیا، پشاور سے کیا، اور یہ مجھے خوشی ہے کہ اسی کے ذریعے، چینل کے ذریعے جب انسان کوشش کرتا ہے تو بہت سارے لوگوں سے روابط اس کے بڑھتے ہیں۔ تو میں اساتذہ کرام کو بھی یہ کتاب جو ہے وہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ تفسیری ادب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کی یہ بہت ساری
جو ہے وہ ضرورتیں امتحانی نقطہ نظر سے پوری کر سکتی ہے یہ کتاب۔ آپ لوگ بھی اس کتاب سے استفادہ کیجئے گا، اور اس کا جو نمبر ہے وہ میں ہر ویڈیو میں ڈال بھی دیا کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے، اور آپ لوگ اس سے جو ہے لکھ سکتے ہیں، اور آپ رابطہ کر سکتے ہیں امتیاز صاحب سے۔ مختلف کالجز والے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، یا کسی بھی ادارے میں جس کو بھی ضرورت ہو اس کتاب کی، وہ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور میرے نوٹس جو ہیں اس کے اندر ہی موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ ریٹن فارم میں آپ کو یہاں سے مل جائیں گے جن لوگوں کو، جو لوگ میرے نوٹس لینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس دیجیے گا، کیونکہ یہ سارے آپ کے کمنٹس کی وجہ سے ہی میں نے یہ اتنا کام کرنے کی جسارت کی ہے، ورنہ تو شاید میں نہ کر پاتی، لیکن بچوں کی طرف سے، ٹیچرز کی طرف سے ملنے والے جو کمنٹس تھے ان کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ممکن ہو سکا ہے، اور میں امتیاز صاحب کی پھر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مسئلے کا حل نکالا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور اچھے نمبروں سے نوازے، آمین۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔